میں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ امام بخاری، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو امام بخاری نے براہ راست امام اعظم سے حدیث کیوں نہیں روایت کی؟ یہ سن لیں، براہ راست روایت نہ کرنے سے اس کے کئی اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس کا سبب امام اعظم کی قلت حدیث یا ذوق الحدیث کا خیال نہیں ہے، ایک علمی اختلاف تھا جس کو امام بخاری نے خود اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں لکھ دیا ہے۔ امام بخاری نے خود، وہ ایمان کی تعریف پر ایک علمی اختلاف اتنا شدید تھا کہ امام اعظم فرماتے تھے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے ایمان۔ امام بخاری کہتے تھے کہ نہیں، ایمان قول، زبان کے اقرار اور ساتھ عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس عمل کو بھی ایمان میں شامل کرتے۔ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ امام اعظم فرماتے کہ عمل ایمان کی تکمیل کے لیے واجب ہے، مگر فقط ایمان قول کا نام ہے، اقرار و تصدیق کا۔ یہ ایک علمی فرق تھا۔ میں آج یہ عقدہ کھول دوں کہ امام بخاری نے، جن کو یہ خیال ہے کہ بخاری نے امام ابو حنیفہ کی حدیث اگر اتنے واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں علم حدیث میں، تو براہ راست ان کی روایت کو کیوں نہیں لیا؟ اور روایت نہ لینے سے بعضوں نے غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھا کہ شاید امام بخاری امام اعظم کو حدیث میں کمزور جانتے تھے، ضعیف اور غیر ثقہ جانتے تھے، اس لیے نہیں لیا۔ سمجھ لے، لوگوں کے پاس دو رتی علم ہے، ایک ماشا علم ہے۔ ارے رائے کام کرنے سے پہلے ہزاروں کتابوں کے سمندروں کو عبور کرو، پڑھو، خود امام بخاری سے پوچھو کہ آپ امام اعظم کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، اور براہ راست امام ابو حنیفہ کی روایت آپ نے کیوں نہیں لی؟ ان سے پوچھو، خود اپنی بات امام بخاری کے منہ میں نہ ڈالو۔ یہ گمان نہ کرو کہ وہ کمزور سمجھتے تھے حدیث میں اس لیے نہیں لیا۔ نہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں نے امام بخاری کے کل اخبار دیکھ لیے، ایک سطح چھنڈال لی ہے۔ اگر امام بخاری کی پوری لوگوں میں امام بخاری کا کوئی قول یہی مل جائے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی حدیث اس لیے نہیں لی کہ وہ غیر ثقہ تھے، ضعیف تھے، میں اپنا سارا موقف واپس لے لوں گا۔ یہ سبب نہیں ہے، یہ سبب نہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے وجہ خود لکھی ہے، امام عسقلانی نے اس کو بیان کیا، امام قسطلانی نے ارشاد الساری نے بیان کیا، خود امام عسقلانی اور قسطلانی نے۔ پھر امام بخاری کا قول امام ابو القاسم ہبۃ اللہ نے بیان کیا شرح اعتقاد اہل سنہ میں، اور سب سے بڑھ کر امام بخاری کا قول خود امام بخاری نے اپنے قلم سے التاریخ الکبیر اپنی کتاب میں خود لکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی صحیح بخاری میں حدیثیں صرف ان سے لی ہیں، صرف ان سے جن کا علمی مسلک یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، جن کا قول ہے ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ میں نے صرف ان اماموں سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور جن کا قول ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور اقرار زبان کا نام ہے اور وہ عمل کو ایمان میں شامل نہیں کہتے، میں نے عمدن اپنی بخاری میں ان سے روایتیں نہیں لی۔ گویا علمی اختلاف کی وجہ سے براہ راست روایت نہیں لی۔ ان کے روایت نہ لینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امام اعظم کو وہ حدیث میں ضعیف سمجھتے، اس لیے وہ ضعیف سمجھتے تو ان کے تو کل استاد امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ایک علمی اختلاف تھا، انہوں نے یہ دیانتداری ہے ان کی، یہ ان کی ایمانداری ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ امام بخاری کی صداقت ہے، یہ امانت ہے، یہ عدالت ہے امام بخاری کی کہ خود لکھ دیا ہے تاکہ کوئی مغالطہ نہ سمجھے کہ میں امام اعظم کو کمزور سمجھتا ہوں، نہ۔ اور پھر اگر بخاری میں روایت نہ لینے سے کسی کا مرتبہ حدیث میں معاذ اللہ کم ہو جاتا ہے تو سنیے، امام مسلم، خود امام بخاری کے شاگرد ہے، انہوں نے امام بخاری سے حدیث سنی ہے، مگر پوری صحیح مسلم میں امام بخاری سے ایک روایت نہیں لی۔ امام مسلم نے ایک روایت اپنے استاد امام بخاری کی نہیں لی،
تو کیا سمجھیں گے کہ امام مسلم کے نزدیک امام بخاری حدیث میں کمزور ہے؟ پھر اس کے بعد امام بخاری خود شافعی ہیں یا مائل با مذہب شافعی ہیں؟ مائل۔ امام شافعی کو تو محدث اور امام مانتے ہیں نا، پوری صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، اگر امام ابو حنیفہ سے کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں لی تو ایک حدیث بھی امام شافعی سے بھی نہیں لی۔ لوگ پڑھے بغیر فتوے دیتے اور رائے بناتے ہیں، بخاری کو پڑھنا چاہیے، امام شافعی سے بھی نہیں لی، تو کیا وہ امام شافعی کو بھی کمزور جانتے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں، ان کے اپنے اسباب ہیں۔ مسلم نے نہیں لی بخاری سے تو کمزور جانتے ہیں، محدثین کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، امام نسائی سیاستہ میں، وہ بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے جو سیاستہ میں سنن نسائی ہے، سیاستہ میں اس میں ایک حدیث امام بخاری سے نہیں لی، تو کیا دونوں امام مسلم اور نسائی امام بخاری کو اگر ان کے ہاں یہ کمزور ہیں تو معاذ اللہ پھر امام اعظم کو بھی سمجھ لیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر امام بخاری نے امام شافعی سے روایت نہیں کیا، اس طرح صحیح مسلم کو دیکھ لیں، امام مسلم نے بھی امام شافعی سے روایت نہیں کی، صحیح مسلم نے نہ بخاری نے کی نہ مسلم نے کی، امام شافعی سے، معاذ اللہ تو کیا کمزور سمجھا؟ آگے چلیے، امام بخاری امام احمد بن حنبل کے پاس کئی مرتبہ بغداد گئے، ان کی زیارت کی، ان کی مجلس میں سماع کیا، ان سے پڑھا۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، اس کے باوجود امام بخاری نے پوری جامع صحیح میں امام احمد بن حنبل سے براہ راست ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ پھر امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ امام مالک کے عن نافع عن ابن عمر، یہ سلسلہ تو الذہب ہے، امام مالک کا سلسلہ تو الذہب ہے امام شافعی کے طریق پر، 40,000 حدیثیں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جمع کی ہیں، مسند میں 40,000 حدیثیں، مگر جو سلسلہ تو الذہب ہے اس پر 40,000 میں سے صرف 4 حدیثیں امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہیں، اور وہ بھی ایک ہی مقام پر ایک ہی حدیث کے سیاق میں، بس باقی 40,000 حدیثوں میں اس سلسلہ تو الذہب کا جو اعلیٰ سند ہے اس کو نہیں لیا، تو کیا مازال سند کو نہیں مانا انہوں نے؟ لہذا یہ خیال کرنا جہالت اور علم حدیث اور ان کی کتب سے ناواقفیت ہے۔ وہ امام بخاری نے خود لکھ دیا ہے، کتبت عن 1080 نفسا لیس فیہم الا من قال لا اکتب الا عمن قال الایمان قول وعمل، میں نے سوائے اس کے کسی اور سے نہیں لی، انہوں نے اپنی امانت اور دیانت کے ساتھ اس کو خود بیان کر دیا۔ پھر امام اعظم کے شاگردوں میں عبداللہ بن مبارک مصر بن قدام ہیں، وکیع بن الجراح ہیں، علی بن مصر ہیں، اور یہ امام سفیان ثوری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، محدث کہتے ہیں کل حدیث 4 یا 6 کے پاس تھی۔ امام سیوطی نے کہا، امام علی بن مدینی نے کہا 6 کا علم 12 کو آیا، وہ علم سارا سفیان ثوری کے پاس پہنچا، اور وہ سارا علم یحییٰ بن معین کے پاس پہنچا۔ کل کتب اسماء و رجال اور فن حدیث کی بڑی پڑی ہے کہ امام حدیث کل ان کا علم سفیان ثوری کو اور ساروں کا علم یحییٰ بن معین کو پہنچا۔ اور دوستو، کل علم حدیث حجاز سے، مکہ سے، مدینہ سے، کوفہ سے، بصرہ سے، دمشق سے سمٹ کر سفیان ثوری اور یحییٰ بن معین کو پہنچا، 2 کے پاس، اور یہ دونوں سفیان ثوری اور یحییٰ بن معین امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ پھر امام شافعی، وہ بھی امام اعظم کے پوتے شاگرد ہیں، امام محمد کے شاگرد، علی بن زبیان کوفی کے شاگرد، وکیع بن الجراح کے شاگرد، مسلم بن خالد کے شاگرد، اور امام احمد بن حنبل 12 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 12 واسطوں سے۔